روزہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین بڑی ہی خوبصورت باتیں بیان کی ہیں۔ ایک بات تو وہ جب صحابی نے یہ سوال کیا کہ مجھے ایسا عمل بتائیے جو دنیا اور آخرت میں مجھے نفع دے، تو آپ نے جواب یہ دیا علیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ فإنہ لا عدل لہ، جیسا کہ دوسری روایت کے الفاظ ہیں۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ دنیا اور آخرت میں تمہیں نفع ملنا چاہیے تو اس کے لیے تم روزہ رکھا کرو، اس جیسا کوئی عمل ہے ہی نہیں، اس جیسا عمل کیوں نہیں ہے کوئی؟ اس کی دو وجہ حدیث کے اندر ہی موجود ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ما من عبد يصوم يوما الا بعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا وفي رواية مسيرة 100 عام، اور تیسری روایت کے مطابق جو شخص اللہ کی راہ میں ایک روزہ رکھتا ہے 100 سال سفر کیا جائے تو جتنا سفر بنتا ہے اللہ ذوالجلال اس بندے کے چہرے کو جہنم سے اتنا دور کر دیں گے۔ اور تیسری روایت کی میں بات کر رہا تھا، اللہ روزے دار اور جہنم کے درمیان اتنی بڑی خندق بنا دیتے ہیں، صحیح الجامع کی روایت ہے جتنا مشرق و مغرب کا فاصلہ ہے، اتنا عظیم کام۔ اور دوسری وجہ علماء امت بیان کرتے ہیں کہ اللہ ذوالجلال قیامت کے دن جس سے کوئی غلطی، کوتاہی، ظلم، زیادتی ہوئی ہوگی، جس سے زیادتی کی ہے اس کو نیکیاں دینی پڑے گی اس بندے کو جس نے کوئی ظلم اور زیادتی کی ہے۔ کیوں نیکیاں دینی پڑیں گی؟ من ثم لا درہم ولا دینار، کیونکہ اس نے درم و دینار تو کوئی ہوگا نہیں کہ لے دے کے فارغ ہو جائیں، وہ نیکیاں دینی پڑیں گی۔ نیکیاں جب دی جاری ہوں گی، ساری نیکیاں دے دی جائیں گی، روزہ اللہ نہیں دینے دیں گے۔ اللہ فرمائیں گے الصوم لی وانا اجزی، روزہ تو تھا ہی میرے لیے، یہ نہیں دیا جا سکتا، اور اس کا بدلہ میں دوں گا۔ اللہ پھر بدلہ کیا دیں گے؟ اللہ اسے راضی کر دیں گے جس سے کوئی زیادتی کی، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اسے راضی کر کے اس بندے کو جنت میں داخل کر۔ ایک تیسرا راز بھی حدیث کے اندر موجود ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ شہید کتنا عظیم ہے، اور واقعتاً کتنی عظمت کی بات ہے شہادت۔ پہلا خون کا قطرہ جب گرتا ہے تو اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں سوائے قرض کے۔ یغفر للشہید کل شیء الا الدین، قرض کے سوا ہر گناہ معاف ہو جاتا۔
حدیث کہتی ہے قیامت کا دن ہوگا، یہ جو شہید کو زخم آیا ہوگا نا، جو خون نکلا ہوگا نا، ریحہ ریح مسک ولونہ لون دم، رنگ تو خون کا ہی ہوگا لیکن خوشبو اس کی کستوری جیسی ہوگی۔ لیکن اللہ عز و جلال کے پیغمبر کی بات دیکھیے، فرمایا لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، شہید کا خون اس کی خوشبو تو کستوری جیسی، لیکن روزہ رکھنے کی وجہ سے جو انسان کے منہ میں مہک پیدا ہوتی ہے، اللہ کے ہاں یہ کستوری سے بھی افضل ہے۔ تو کتنی عظمت کی بات ہوئی۔ حدیث نے ایک چوتھا راز بھی بیان کیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں بڑی کوشش کرتا ہوں دل صاف نہیں ہوتا، اور یہ ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کے سوالات ہوتے ہیں، ذکر کرتا ہوں، اللہ سے معافیاں بھی مانگی ہیں، لیکن دل کسی کے بارے میں حسد اور بغض اور عداوت اور عصبیت اور تعصب سے صاف نہیں ہوتا، میں کیا کروں؟ اور بہت سارے نیک لوگ پریشان ہوتے ہیں، وہ اس لیے ہی پوچھتے ہیں کہ واقعتاً وہ چاہتے ہیں ان کے دل بہت پیارے بن جائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایک راز بیان کیا کہ جو بندہ ایام 20 کے روزے رکھتا ہے، 13، 14 اور 15 چاند کی تاریخ جو ہے ہر مہینے کی، یذہبن وحر الصدر، یہ 3 روزے اتنے قیمتی ہیں کہ اللہ ذوالجلال ان کے ذریعے دل سے ہر چیز کو کرید کے نکال دیتے ہیں۔ یہ روزے ہر چیز کو لے جاتے ہیں۔ تو اگر کسی کو یہ پریشانی ہو کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا دل اس قدر پیارا بن جائے جس کو قلب سلیم کہتے ہیں، تو قلب سلیم کے لیے بھی روزہ رکھنا بہت ضروری ہے۔ تو یہ ساری چیزیں تو میں نے ان روزوں کی بات بیان کر دی جو فرض نہیں ہے۔ اگر نفل روزے کی اتنی عظمت ہے تو فرض کی کتنی عظمت ہو۔ لیکن یہ یاد رہنا چاہیے، جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے جب تم روزہ رکھو تو صرف منہ کا روزہ نہ رکھو کہ کچھ کھانا پینا نہیں۔ فَلْيَصُمْ سَمْعُكَ وَبَصَرُكَ وَلِسَانُكَ، کانوں کا بھی روزہ رکھو، نہ بری بات سنو، آنکھوں کا بھی روزہ رکھو، تمہاری آنکھوں کو بھی روزہ رکھنا چاہیے، کوئی غلط چیز نہ دیکھو۔ زبان کا بھی روزہ ہونا چاہیے کہ زبان سے کوئی ایسی بات نکالو ہی نہ جس سے تمہارا روزہ خراب ہو جائے۔ سلف کا طریقہ تھا روزہ رکھ کے مسجد میں آ جاتے، لوگ پوچھتے مسجد میں کیوں آئے؟ کہتے نحفظ صیامنا، ہم صرف اس لیے مسجد میں آ جاتے ہیں بیٹھ کے قرآن پڑھیں گے، نہ دنیا کی کوئی بات ہوگی نہ ہمارا روزہ خراب ہوگا۔ مالک بن دینار رحمہ اللہ، دینار جس طرح آج بھی مہنگا ہے، مالک بن دینار کی باتیں بھی بڑی مہنگی ہوتی ہیں۔ وہ کہا کرتے تھے اذا رأیت قساوة فی قلبک، جب تمہیں یہ فیل ہو رہا ہو نا کہ دل میں سختی آ گئی ہے، ووہنا فی بدنک، اور تمہارے جسم میں لاغری آ گئی ہے، ہمت نہیں بن رہی کسی کام، ونقصا فی رزقک، اور تم یہ سمجھو کہ رزق بھی تھوڑا ہی ہوتا جا رہا ہے۔ اس سے بڑی آزمائش کیا ہے؟ یہ 3 آزمائشیں، دل بھی پتھر ہو گیا، جسم بھی لاغری کا شکار ہو گیا، رزق بھی کم ہوتا نظر آیا، تو یقین کر لو فَعْلَمْ أَنَّكَ تَكَلَّمْتَ فِي مَا لَا يَعْنِيكَ،
تو سمجھ لو تمہاری زبان نے ایسا کچھ بولا ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں تھا، جس کی سزا تمہیں یہ مل رہی ہے۔ اس لیے میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا، خوش نصیب ہیں آپ لوگ جن کو اللہ نے ایمان کی حالت میں یہ مبارک مہینہ عطا کیا ہے۔